ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ کی آج کی اس مجلس کا عنوان ہے ایسی دعا بتا دیجئے جس سے پریشانی دور ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف قسم کی پریشانیوں، عصائب، مصائب، پریشانیاں، حالات، مسائل، آزمائشیں، یہ سب دور سے گزرتے رہے۔ اسلام لانے کے شروع ہی سے پریشانیوں اور آزمائشوں کا سلسلہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ وقت بھی آ گیا جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے سب چلے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ساری ملت کفر ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملے کے ارادے سے آئے، اور یہود بھی، منافقین بھی، مشرکین مکہ بھی، سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوئے، اور ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ آج اس موقع پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ سیرت میں اور تاریخ میں اس کو غزوہ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ چونکہ جب یہ اطلاع ملی کہ سارے ملت کفر اس وقت ایک ساتھ جمع ہیں، منافقین بھی، مشرکین بھی اور یہود بھی، سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ مختلف صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس یعنی فارس میں، بلاد فارس میں جب ایسا ہوتا کہ دشمنوں سے طاقت مقابلے کی ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمت اور طاقت نہ ہوتی، تو ایک جنگ کا ذریعہ ایسا ہوتا کہ ہم خندق کھودتے، یعنی ہمارے شہر کے باہر کے حصے میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی مقدار میں، اتنے بڑے ڈسٹینس میں کہ کوئی اس کو پار نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، کیونکہ باہر سے کوئی آدمی اندر آ کے حملہ نہیں کر سکے گا، اور ہم اپنی جگہ رہیں گے تو ہم دشمنوں پر مکمل طور پر اختیار رکھ سکتے ہیں۔ اندر سے تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے، پتھر بازی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے گھر بار، عورتیں، بچے سب محفوظ بھی رہیں گے، اور ان کو چونکہ آس پاس کے علاقوں کا علم نہیں ہوگا اور یہاں کے رہنے والوں کو آس پاس کے علاقوں کا علم ہوگا، تو پیچھے سے بھی جا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ایک تدابیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کار میں اور اس کاز میں اور اس کام میں شریک رہے، بلکہ وہ سیرت کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ صحابہ جب خندق کھود رہے تھے اور اس درمیان ایک چٹان آ گئی اور صحابہ سے نہیں پھوٹ پا رہی تھی، تو حضور کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور تشریف لائے، اور وہاں آ کر حضور نے ایک کدال ماری اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور حضور نے اس موقع پر خوشخبری فرمائی کہ میں بلاد شام اور فارس اور ایران کے شہر یہاں دیکھ رہا ہوں، اور صحابہ نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ بھی کسی موقع پر بات عرض کی جائے گی۔ تو یہ جو خندق کا موقع تھا، یہ احزاب کا موقع تھا، یہ بڑی پریشانی کا موقع تھا کہ سارے لوگ ایک طرف اور مسلمان ایک طرف۔
ایسی صورتحال میں یہ مجلس ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، تھوڑا تصوراتی دنیا میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر کیا کچھ کر رہے تھے۔ صحابہ بھی کام میں شریک تھے اور خود مسلمان بھی شریک تھے۔ بڑے بڑے مٹی کا گمپا اٹھا کر لوگ پھینک رہے تھے اور بڑے رجزیہ اشعار بھی کہہ کر ایک دوسرے کی ہمتیں باندھ رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، صاحب کتاب کہتے ہیں غزوہ خندق کا دن ہے۔ یہ خندق کو سمجھانے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ میں نے بتلایا۔ سخت گھبراہٹ کا عالم ہے، کلیجے منہ کو آ چکے ہیں۔ یہ ایک اردو اصطلاحی لفظ ہے۔ بہت زیادہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اردو میں اس کو تعبیر کی جاتی ہے کلیجے منہ کو آ جانا، یعنی انتہائی تکلیف دہ صورتحال، اور برداشت کے جب باہر ہو جائے تو ایسی صورتحال میں انسان پر ایک طرح کا جو خوف اور بے چینی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مجاہدین کی حالت ناقابل بیان ہو رہی ہے۔ بالآخر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہمت کرتے ہیں اور خدمت اقدس میں آ کر صحابہ کرام کی پریشانیوں اور گھبراہٹ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس موقع پر پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ ہمت بندھے اور پریشانی دور ہو۔ دیکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اگر اس موقع کو بھی ہم اگر اپنے اوپر فٹ کریں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اس وقت کے کرونا وائرس کے اس موذی مرض کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کی اس وبا کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ مالدار بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں، میڈیکل کا عملہ بھی پریشان ہے اور حفاظتی پولیس کا عملہ بھی پریشان ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت ایسی وبا میں ہم گھرے ہوئے ہیں کہ کیا خواص اور کیا عوام سبھی اس میں پریشان ہیں۔ ہر ایک پریشان کن صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہر ایک پر خوف طاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، معیشت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے اور اپنی ملازمت کے اعتبار سے اور آگے جا کے اپنی معیشت کے اعتبار سے پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا قہر یہ ڈھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کس حد تک رہے گی، سب اس وقت پریشان ہیں۔ اور عوام تو چھوڑیے، خواص بھی پریشان ہیں، کفار تو چھوڑیے، مسلمان بھی پریشان ہیں باوجود ایمان رکھنے کے بھی۔ لیکن اس وبا میں اور اس آزمائش میں ہر ایک ایسا مبتلا ہے اور ہر ایک ایسی پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے کہ خوف ہر ایک پر طاری ہے۔ اس وقت ملت کفر سارا ایک طرف تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے، اور اس موقع پر اس وبا اور اس آزمائش نے ساروں کو گھیر رکھا ہے اور سب اپنے آپ میں پریشان ہیں۔ ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تسلی آمیز الفاظ کتنے دل کو ہمت بناتے ہیں۔ سلام ہو میرے آقا پر۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آ کر یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب بے چین اور بے قرار ہیں اور سب کے دلوں پر ایک طرح کا خوف طاری ہے، سارے کفر والے ایک طرف ہیں۔ اللہ کے رسول، اس موقع پر ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے، کوئی الفاظ ایسے بتلا دیجئے جس سے ہمیں ہمت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور تم اللہ سے یوں دعا کرو، تم اللہ سے یوں دعا کرو، اے اللہ، دشمن کے مقابلے میں ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما، دشمن کے مقابلے میں ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما اور خوف سے امن عطا فرما۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر دو طرف سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ جیسے بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کے بعض چینلز کے ذریعے کورونا وائرس کی اس ہندوستان میں پھیلنے کے ذریعے کو مسلمان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف سے کفر کی ملت مسلمانوں کے خلاف ہے اور دوسری طرف یہ خوف ہے، اس بیماری کا خوف طاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ، دشمن کے مقابلے میں ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما اور خوف سے امن عطا فرما۔
الفاظ حدیث یہ ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ بس مختصر سی دعا ہے، 2 الفاظ ہیں. اس دعا کا اہتمام موجودہ زمانے میں کرنا چاہیے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فرماتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام نے اسی وقت اس دعا کا ورد شروع کر دیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہوئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہوئے. ایک تیز ہوا چلی جس نے دشمنوں کے رخ پھیر دیے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. میرے بھائیوں بہنوں، اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دعا مانگیں اور وہ دعا کے اثرات فوری ظاہر ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی مصلحت سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے خوب واقف ہیں. اور دعا کے جو آداب ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے جو طریقے ہیں، وہ تمام آداب اور وہ رعایتوں کے ساتھ اگر ہم مانگیں گے تو دعا کے اثرات فوری ظاہر ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ناقص، ہم کمزور ایمان والے، ہمیں دعا کے آداب صحیح طریقے سے آتے نہیں، تو اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ دعا تو کر رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت انہی دعاؤں کو سبب اور سہارا بنا کر انشاءاللہ اس مصیبت کو ٹالیں گے. ایک وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، اور آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. بڑھاپے میں یہ دعاؤں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 40 سال تک، اور بعض روایات میں 9 سال تک کا ذکر آیا. 9 سال تک مسلسل حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگنے کا سلسلہ جاری رکھا. تب اللہ رب العزت نے ان کو لڑکے کے پیدا ہونے کی اور لڑکے کے حمل قرار پا جانے کی خوشخبری دی. تو نبی اتنا جلیل القدر پیغمبر جیسا شخص مسلسل دعائیں مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، تو ہمارا اور آپ کا کیا پوچھنا. اس لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ کہ یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ دراصل اللہ کا لفظ ہے. ان هو الا وحی یوحی. نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ اللہ کا لفظ ہے. لہذا جب نبی کی زبان سے یہ دعائیں نکلی ہوئی ہیں تو یہ دعائیں اثر دکھائیں گی. اس میں تاثیر ضرور ہے، لیکن وقت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو جب ظاہر فرمائیں گے. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا سخت اہتمام کرتے رہنا چاہیے. جیسے اور بھی دعائیں بتلائی گئی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد بھی جاری رکھیے، آیت کریمہ کا ورد رکھیے، اور جیسے یہ دعا آج کی مجلس میں بتلائی گئی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ دشمن کے مقابلے میں ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما اور خوف سے امن عطا فرما. اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.